السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ جو ریحام اپنے بیٹے کی بارات لے کر اس کے سسرال جاتی ہے، اور جب وہاں پر وہ موجود نہیں ہے تو توقیر موجود نہیں ہے تو سارے ہی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور موسیٰ کا جو سسر ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ دیکھیں ساری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ سب مجھ سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں، سارا سرکل جو ہے وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ دولہا کا باپ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں سب کو کیا جواب دوں۔ تو موسیٰ اس وقت خود ہی اسٹینڈ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے موسیٰ کی حیثیت میں کھڑا ہوں، اور آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا بھی دکھایا جاتا ہے کہ دلہن جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ دیکھو میرے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، لوگ سارے منتظر ہیں اور سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کہ کیا ہونے والا ہے فیصلہ۔ موسیٰ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میری جاب دبئی میں لگ گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ میں اپنی شادی کر سکتا ہوں، اور ہم اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سے وہاں گزار سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو یا مجھے چھوڑنا چاہتی ہو۔ بسمل ڈرامے کی آج والی قسط میں ہم نے دیکھا کہ وہی جو ضد ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے شرط رکھ دی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ریحام سے کہتا ہے کہ اگر تم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ وہیں پر آئے، اس گھر میں آئے، اور آ کے مجھ سے اور معصومہ سے معافی مانگے، اور جہاں اس کے باپ اس کی باتوں کی وجہ سے اس کے باپ کی جان گئی، اسی گھر میں آ کے اس کو مجھ سے اور معصومہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ریحام جو ہے وہ کافی حد تک ساری سچویشن سمجھ رہی ہے اور موقع کی نزاکت کو بھی سمجھ رہی ہے، اس لیے وہ بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو تم اپنی ضد چھوڑ دو اور وہاں چل کر سوری کر لو، بس سوری ہی تو بولنا ہے، اور باپ ہے تمہارے، اور پھر وہ آ جائیں گے تمہاری شادی میں، اور لوگ جو ہیں انہیں بھی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن موسیٰ بھی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اس بات پہ کہ نہیں، میں سوری نہیں کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا کو مجھ سے بہت پیار ہے، تو وہ ضرور آئیں گے میری شادی کے موقع پر۔ اور پھر وہ ساتھ ساتھ یاد بھی کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی میری کوئی خوشی مس نہیں کی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے میرے ہر اسپیشل ایونٹ پہ انہوں نے مجھے تیاری میں ہیلپ کی ہے، تو آج یہ کیسے ہو سکتا ہے مام کہ وہ میری شادی میں نہ آئیں۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو توقیر ہے وہ ریحام معصومہ کے ساتھ ہے، اور وہاں پر وہ ظاہر ہے باپ ہے، اور وہ اس بات کو بہت فیل کر رہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ بیٹا جس کو وہ اپنا دوست کہتا تھا، جو اس کی زندگی کا محور ہے، سب کچھ ہے اس کے لیے، لیکن ایک ضد کی بنا پر آ کر باپ بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اور چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں نہیں جا رہا ہے باپ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو یہاں آنا چاہیے اور مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر اس حد تک وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اندر سے ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسے یہاں آنا تو چاہیے تھا۔ اور پھر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ اس کے مہندی کا جو فنکشن ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہ اس وقت وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ کیا سوچے گی، کیا محسوس کرے گی، یا کوئی بات اس کے ذہن میں آئے گی، وہ صرف انہی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھو کیسے ہنس رہے ہیں، یہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں، کیسے تقریب کر رہے ہیں، میرے بغیر یہ سب کچھ کیسے کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو وقت گزر رہا ہے، میرے بیٹے کی بارات تیار ہو رہی ہے، مجھے وہاں جانا ہوگا، اگر وہ آ جائے گا، مجھے ایک دفعہ بھی کہنے کے لیے آ جائے گا تو میں اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑوں گا۔ اور آخر وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ دیکھو وہ آ تو جاتا، وہ تم سے چاہے تمہیں سوری نہ کہتا، وہ آ کے میرے گلے لگ جاتا اور مجھے کہتا تو میں اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑتا۔ یہ باپ کی محبت ہے، اور باپ تڑپ رہا ہے اس وقت اس بات کے لیے، اور ادھر بیٹا جو ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ باپ اپنی محبت
جو محبت وہ اپنے بیٹے سے کرتا ہے اور اس کا وہ اس کا حق سمجھتا ہے کہ باپ جو ہے وہ خود آئے اس کی خوشی کے شامل ہونے کے لیے۔ اب مجبوراً ریحام کو اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر اور بارات بنا کر راستے اس کے مہمان بھی پوچھتے ہیں کہ باپ کہاں ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ وہ آفس میں پھنس گئے ہیں اور وہ وہیں پر سیدھے ہال میں پہنچ جائیں گے، اور وہ بارات لے کر وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن جو لڑکی کا باپ ہے وہ ظاہر ہے لڑکی والے جو ہیں وہ ان کو بھی تو اس بات کا کنسرن ہوتا ہے، اور وہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، آخر باپ کیوں نہیں آیا، اور جو پہلے اتنا شوق سے اور سب کچھ رشتہ لینے کے وقت میں کتنے پرجوش تھے اور کتنا انہیں شوق تھا، تو اب وہ ایک دم سے کیسے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ایسا مسئلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس طرح سے نکاح نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ توقیر نہیں آئے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ایک معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، اور ریحام جو ہے وہ بار بار فون کرتی ہے لیکن توقیر کا فون بند آ رہا ہے۔ معصومہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ جب وہ اسے ڈاکٹر نے دوائی دی اور وہ غنودگی میں ہو گیا، نیند میں ہو گیا تھا، توقیر تو اس نے اس کے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر اس کو سائلنٹ پہ کر دیا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ادھر سے کوئی کسی قسم کا رابطہ ہو۔ اب وہ اس کے ہاتھ بہت اچھا موقع آ گیا ہے کہ اس وقت توقیر جو ہے وہ اس کے رحم و کرم پر ہو گیا ہے، اور اس فیملی کی طرف سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے دل میں غصہ بھی آ رہا ہے۔ تو ریحام جو ہے وہ بار بار فون کرتی ہے اس کو اور کہتی ہے کہ پلیز اپنا فون تو آن کر لے، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کیونکہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا بغیر باپ کے وہاں آئے وہ فیملی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو موسیٰ کے ساتھ رخصت کر دے گی یا نہیں، کیونکہ موسیٰ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے جاب تو مل گئی ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ رکھ بھی سکتا ہوں اور میں سارا سلسلہ بھی چلا سکتا ہوں، لیکن یقیناً جو فیملیز ہوتی ہیں، شادی جو ہے وہ صرف لڑکے لڑکی کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ دو فیملیز کے درمیان میں یہ رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت جگہ پر موڑ پر یہ ڈرامہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نعمان اعجاز نے توقیر کا جو کردار ادا کر رہے ہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنی اداکاری دکھائی، اور جب وہ پریشان تھے بیٹے کے لیے، تڑپ بھی رہے تھے، اور اس کے چہرے کے ایکسپریشن اور اس کے چہرے کی پریشانی بہت بہت خوبصورت تھا، اور یہ پوری قسط ہم توقیر کے نام کر سکتے ہیں کہ اس پوری قسط میں جو جاندار اداکاری ہے وہ انہوں نے ہی کی ہے، اور یہ ڈرامے کو کامیابی کی طرف لے جانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسم اللہ۔